میرے عزیزوں، قرآن کو جن لوگوں نے غور و فکر کا ذریعہ بنایا ان کا حال کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی، سید المفسرین ان کو کہتے ہیں، تفسیر میں سب سے زیادہ آپ کی روایتیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں قرآن کو اتنا پڑھتا ہوں کہ اگر میری زندگی میں جو کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں میں قرآن سے ڈھونڈتا ہوں، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے اونٹ کی نکیل کی رسی بھی گم ہو جائے میں قرآن سے تلاشتا ہوں۔ یہ حیرت کی بات ہے، کہاں اونٹ کے گلے کی رسی اور کہاں قرآن پاک میں؟ لیکن یہ قرآن ایک ایسا سمندر ہے جو جتنے غوطے لگائے گا اتنی موتیاں نکال لائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے، بعض وہ لوگ ہیں جو سمندر دیکھنے کے لیے دور کھڑے رہتے ہیں، بعض وہ ہیں جو تھوڑا بہت اپنے پیر گیلے کر لیتے ہیں، لیکن بعض ایک جماعت ایسی ہے جو اس کے اندر غوطے لگاتی ہے، یا تو مچھلیاں پکڑنے کے لیے یا تو پھر موتیاں سیپ ڈھونڈنے کے لیے۔ تین جماعتیں بتائی گئی ہیں سمندر کے پاس رہتی، ایک صرف نظارہ کرنے والی، اور ایک صرف پیر بھگونے والی، اور ایک غوطے لگانے والی۔ کہا کہ ابھی آپ کو بتائیں کہ یہ تینوں جماعتیں کون سی ہیں؟ کہا یہ عوام الناس جو نمازیں تو پڑھتی ہیں، قرآن سننا تو چاہتی ہیں، پسند تو کرتی ہیں، لیکن قرآن میں اندر داخل ہونا نہیں چاہتی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو سمندر کے کنارے کھڑے ہونے والے ہیں، بس دیکھتے ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جو پیر دھو لیتے ہیں، یہ وہ علماء ہیں جو تھوڑے بہت قرآن پاک کی آیتیں، جیسے ہم جیسے لوگ بھی ہوں گے، یعنی ہم دور سے تو نہیں دیکھ رہے، اتنا تو ہے اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا بھی، یاد بھی کیا، اور اس کی ترجمہ اور تفسیر تک چلے گئے، تو پیر دھونے والوں میں کم سے کم نام آ گئے۔ لیکن فرمایا گیا کہ وہ جماعت جو غوطے لگاتی ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس کی باریکیاں اور اس کے اندر کی موتیاں نکال کر کے قوم کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ تین جماعتیں ہیں، اب آپ کا کون سی جماعت میں نام آتا ہے یہ آپ کو ڈیسیزن لینا ہے، آپ کا فیصلہ ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں بعض تو وہ ہوں گے جو سمندر سے ڈر کے روڈ پہ ہی کھڑے ہوتے ہوں گے، دیکھتے بھی نہیں ہوں گے، قریب بھی نہیں جاتے ہوں گے۔ ایسی بھی جماعت ہے وہ جانا بھی نہیں چاہتے ہو قرآن کے قریب۔ آج شاید ان لوگوں میں بھی کئی لوگوں کا نام شامل ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ مسجدوں میں آنے والے کم سے کم اتنا تو ہے کہ قرآن سنتے ہیں، نمازوں میں قرآن سنتے ہیں، یا پھر کسی اور موقع پر قرآن سن لیتے ہیں، لیکن اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، نہ ہی اس کے ترجمے کی طرف جاتے، نہ تفسیر کی طرف۔ اتنا تو ہے کہ قرآن دیکھتے ہیں، چومتے ہیں، چھوتے ہیں، اور بعض لوگ قسم کھانے کے لیے اٹھا بھی لیتے ہیں، یا میتوں پر پڑھنے کے لیے قرآن خوانی کروا لیتے ہیں، اتنا تو کر ہی لیتے ہیں۔ اور بعض علماء ہیں جو قرآن پاک کے ترجمے پڑھ لیتے ہیں، تفسیریں پڑھ لیتے ہیں اور بیان بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ جماعت آپ نظر نہیں آتی جو غوطے لگاتی تھی، سمندر میں ڈوب کر کے موتیاں نکالتی تھی، وہ جماعت اب نظر نہیں آئے گی۔ لیکن میرے عزیزوں، ان تین جماعتوں کے علاوہ چوتھے میں نہ آ جاؤ، جو قرآن کو چھونا بھی نہیں چاہتے، دیکھنا بھی نہیں چاہتے، ورنہ ہلاکت ہوگی۔ اسی لیے فرمایا، حدیث پاک میں ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں مردے رہتے ہیں، اس گھر میں مردے رہتے ہیں۔ کس کے گھر میں مردے رہتے ہیں ان کو خود معلوم ہونا چاہیے۔ عورتوں کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں، بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک روایت ملتی کہ جب قحط آ گیا لوگ پریشان تھے، لیکن آپ خوشحال تھے، اور آپ کے پیشانی پر ذرا برابر بل نہیں۔ کچھ لوگوں نے پوچھا قحط سالی کا کچھ خوف نہیں آپ کو؟ کہا نہیں، ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے جس کے گھر میں اس کی بچیاں یا بچے سورہ واقعہ پڑھتے ہیں وہ کبھی محتاج نہیں ہوں۔ میں اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ کرواتا ہوں، مجھے قحط کا کوئی خوف نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آپ بھی کیا اپنے بچوں اور بچیوں کو اس طرح کی روٹین میں لگاتے ہیں؟ خود کو بھی تو چاہیے۔ آج چلو قرآن اٹھانے میں اگر تمہیں بھاری لگتا ہے تو ہر ایک کے موبائل میں آ چکا ہے۔ موبائل تو ایسا تمہارا یار ہے کہ اس سے دور رہتے نہیں ہو، نہ سونے کے وقت، نہ کھانے کے وقت، نہ طہارت میں جانے کے وقت، کہیں نہیں چھوڑتے اس کو۔ اتنا قریبی یہ لنگوٹ یار ہے، اس کے باوجود اس کے استعمال میں کبھی اس کے نصیب میں اس کی اسکرین پر قرآن کھولنا نہیں آتا۔ ڈاؤن لوڈ کر لو، قرآن پاک رکھ لو، کبھی تو نکالو قرآن پاک۔ اگر دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم ریکارڈڈ قرآن پاک کی آوازیں، اس میں سینکڑوں قاریوں کی قرآن کی تلاوت محفوظ ہے۔ اے نوجوانوں،
اگر تمہارے پاس دیکھ کر کے پڑھنے کا اتنا موقع نہیں مل رہا ہے تو تم ایئر فون لگا کر کے گندے اور غلیظ گانے سننے سے بہتر ہے کہ قرآن کے نغمے سن لو. اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے بہت ساری چیزیں تم سنتے رہتے ہو، قرآن سنو. اگرچہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے لیکن ایک بات یاد رکھو، قرآن بارش ہے، تمہارے دل کو دھوتا رہے گا، دھوتا رہے گا. جس قدر آیتیں تمہارے کانوں میں پڑتی جائیں گی اتنا تمہارے دل کا میل یہ دھوتا رہے گا. قرآن سننا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی ہے، سننا بھی عبادت ہے. لیکن کیا سب سے زیادہ ناانصافی ہم نے قرآن کے ساتھ نہیں کی؟ ہماری قوم نے. آج یہ قرآن سب سے زیادہ دور ہو گیا. بچپن میں ہم اپنے بچوں کو قرآن سینے سے لگا کر کے بھیجتے تھے مدرسوں کو، یہی آج بھی معمول ہے. بچہ جب مدرسے آتا ہے تو سینے سے لگا کر کے آتا ہے، قرآن ہو کہ پارا ہو کہ قاعدہ ہو. لیکن وہی بچہ اسکول جاتا ہے تو اپنا پورا بستہ بیگ پورا پیٹھ پیچھے ڈال کر جاتا رہتا ہے. کبھی اس کو ہم آبزرو نہیں کرتے. بچپن سے ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا کہ قرآن سینے کی طرف پہلے نمبر پر، بعد میں اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ قرآن کے بعد. لیکن بڑا ہونے کے بعد بچہ اس کو پیچھے ڈال دیتا ہے، اس کو آگے کر لیتا ہے، قرآن پاک کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کا تو آج رواج ایسا ہے کہ ایک بار قرآن دیکھ کر کے ناظرہ ختم ہو گیا، ختم قرآن کی محفل ہو گئی، اس کی ہدیہ ہو گیا، اس میں لڈو لایا، گل پوشی کیا، استاد کو نذرانہ دے دیا، اس کے بعد قرآن اٹھا کر کے رکھ دیا. اب کسی سے ہم نے کہا بھی تھا بیٹا قرآن پڑھو، کہا نہیں میرا ختم ہو چکا ہے قرآن. ارے قرآن ناظرہ ختم ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی ڈگری تھی جو تو انجینئرنگ کر رہا تھا اب دوبارہ نہیں پڑھے گا؟ قرآن تو تجھے استاد نے سلیقہ سکھایا پوری زندگی بھر پڑھنے کے لیے، موت آنے تک قرآن کو اپنے ساتھ رکھو. اور یہ تمہارا ایسا رفیق ہے، ایسا دوست ہے جو قبر میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا، بلکہ فرمایا گیا قبر میں اگر کوئی تمہارے لیے انسیت کا سبب بن سکتا ہے، کوئی تمہارے دل کو ہلکا کرے گا گھبراہٹ سے، ڈر سے، تو قرآن ہے. قرآن تمہارے لیے قبر میں بھی آئے گا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن جس کی سفارش کر جائے پھر اس پر جنت میں جانا واجب ہوگا، اور جس کے خلاف کھڑا ہو گیا قرآن اسے پھر دوزخ میں جانا واجب ہو جائے گا، وہ ضرور دوزخ میں چلا جائے گا. آپ اس قرآن کو دیکھ کر کے کبھی یہ دیکھو دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ قرآن قیامت میں میرے خلاف نہ کھڑا ہو جائے، میں نے اس کا حق ہی نہیں ادا کیا. برسوں ہو جاتے ہیں چھوا نہیں، مہینوں ہو جاتے اٹھایا نہیں، ہفتے ہو جاتے ہیں. میرے عزیزو قرآن کو اٹھاؤ. اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں بڑھاپا بھی آ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر تم نے اپنی جوانی میں یا بچپن میں نہیں سیکھا تھا تو قرآن سیکھنے میں کوئی شرم اور عیب کی بات نہیں، کوئی شرم اور عیب کی بات. میرے استاذ گرامی، میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو میں نے خود دیکھا 70 سال کی عمر میں وہ قرآن حفظ کر رہے تھے، جبکہ ان کی آنکھیں بھی جا چکی تھی، گلے کی آواز میں تکلیف تھی، کان میں سننے میں تکلیف تھی، اس کے باوجود 70 سال کی عمر کے بعد وہ قرآن حفظ کر رہے تھے. قرآن تو بچپن میں دیکھ کر کے پڑھنا سیکھ گیا اور سب معانی تفاسیر سب آ گئے، لیکن ان کا ایک شوق تھا کہ میں حافظ قرآن بھی بنوں. کب شروع کیا؟ 70 سال کے بعد. اور کسے سناتے تھے؟ 15 سال کے ایک بچے کو سناتے تھے، جبکہ ان کے مریدین میں ہی بڑے بڑے علماء اور فقہاء ہیں، ان کے مریدین میں ہی محدثین بھی ہیں. لیکن ایک 15 سال کے 16 سال کے بچے کو آپ جتنا یاد کیے وہ سنا رہے ہیں. میں نے صرف اس سے یہ اخذ کیا کہ قرآن سیکھنے میں اور سکھانے میں، پڑھنے میں اور پڑھانے میں کبھی کسی کو شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، نہ جھجک نہ عیب. بڑے بڑے علماء نے جب اس عمر میں قرآن حفظ کرنا شروع کیا ہے تو آج اگر کسی کی عمریں زیادہ ہو گئی اور وہ قرآن دیکھ کر کے بھی پڑھنا نہیں سیکھا تھا تو میرے عزیز اب بھی تمہارے پاس وقت ہے. جب تک تمہاری آنکھیں سلامت ہیں، زبان سلامت ہے، پڑھ لو اس کو، ورنہ قیامت کے دن اتنی سخت پکڑ ہوگی، قرآن کھڑا ہو گیا اگر تمہارے خلاف تو پھر جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا. اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن پر خود قرآن اترا ہے، حضور صاحب قرآن ہیں، قرآن ان پر اترا ہے، وہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا. اے اللہ قرآن کو ہمارا سفارشی بنا، ہمارے خلاف کھڑے ہونے والا نہ بنا. حضور دعا کرتے تھے، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے. تو باقی لوگوں کو خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا کہ میں نے قرآن چھوا ہی نہیں، پکڑا ہی نہیں، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اے عزیزو، مر جانے کے بعد دوسرے لوگوں سے قرآن خوانی کروا لینا یہ قرآن کا حق نہیں ہے. قرآن تمہارے زندوں کے لیے اترا ہے. عجیب بات نہیں کہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے اور زندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن امت کا
अलमिया तो देखो मुर्दों पर पढ़ने के लिए रख दिया इसको, सिर्फ मुर्दों पर पढ़ने के लिए कुरान रखा गया है। कुरान जिंदों को जगाने के लिए आया है। हाँ, मुर्दों पर ईसाले सवाब तो हम जरूर करेंगे, लेकिन कुल कुरान का मकसद यही नहीं है कि कुरान खानी करके उनको सवाब पहुंचाएं। कुरान का जो असल मकसद है वो तुम्हें जिंदगी के उसूल सिखाने आया है, तुम्हें दस्तूर हयात देने आया है। जिनके दिल सख्त हो चुके हैं उनके दिलों को नरम करने आया है। जो रब ताला से बरगश्ता हो चुके हैं उन्हें अल्लाह की बारगाह में लाने आया है। तो इसका मकसद ही नहीं समझे। और कैसे नहीं समझेंगे? कैसे समझेंगे? जब छुएंगे नहीं इसको, पकड़ेंगे नहीं इसको। जा करके अपने घरों में देख लें। औरतों से भी मैं गुजारिश करूंगा, इल्ला माशाअल्लाह, सब घरों की बात नहीं करता, अक्सर घर ऐसे भी हैं जहां रोजाना तुम टीवी तो पोंछते होंगे, फ्रिज को रोजाना पोंछ करके रखते हैं, गैस के चूल्हे को हर दिन साफ करके रखते हैं। कुरान को देखो, धूल भी जमी होगी, इतना ऊपर रख दिया जाता है कि हाथ भी ना जाए। रमजान टू रमजान उसको उतारते हैं, या फिर ओकेशनली मौसमी तौर पर कोई अगर बड़ी रात आ जाए या फिर घर में किसी की मैयत हो जाए तो उतारे। नहीं मेरे अजीजों, कुरान तुम्हारे लिए इतना आम हो जाए, इतना आम कि तुम अपने दिनों की इब्तिदा कुरान से करो, फिर देखो अल्लाह ताला तुम्हें किस औज पर पहुंचाएगा। इकबाल ने यही कहा, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हैं तारीके कुरान होकर। दर से कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना न दिखाया होता। दर से कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना न दिखाया होता। आज जो जमाना हमें अपना सख्त चेहरा दिखाया है, उसकी वजह यही है कि तुम दरसे कुरान को भूल बैठे। मुझे बताओ, मैं किसी की हिजू नहीं करना चाहता, तौहीन नहीं करना चाहता। सैकड़ों मस्जिदें होंगी, सैकड़ों मस्जिदें अल्लाह ने तौफीक दी है, मैं शुक्र भी बजा लाता हूँ, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जहां नमाज के बाद बैठ करके कोई तफसीर कुरान का दर्स हो रहा हो? कहाँ है? मैं ज्यादा इसको प्रेफर इसीलिए करता हूं, मैं अपने जलसे छोड़ देता हूं लेकिन कुरान की तफसीर को नहीं छोड़ना चाहता। फिर भी इमरजेंसी आ जाए तो अलग मसला है। मैंने ये महसूस किया मेरी अपनी जिंदगी में, आज तकरीबन 10 साल हो गए कुरान की तफसीर अर्ज करते हुए। मैंने महसूस किया है जो हार्ट चेंजिंग, जो दिल का इनकलाब कुरान की तफसीर से आता है, वो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों से भी नहीं आता। ये मैंने महसूस किया है। कुरान का दर्स और कुरान की तफसीर जो दिलों को बदलती है, आंखों में आंसू ले आती है, दिल जो नरम हो जाता है और रब की बारगाह में झुकने पर अपनी लज्जत महसूस करता है, वो बड़े बड़े जलसों में भी नहीं देखा, बड़ी बड़ी तकरीरों में भी नहीं हुआ। जलसे आज तकरीरों के इल्ला माशाअल्लाह सिर्फ दिखावा रह गया है। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। मैं अगर इन बातों को सख्ती के साथ अर्ज कर रहा हूं तो बाज लोग मुझे भी ब्लेम करेंगे कि आप भी जलसे बहुत सारी चीजें करते हैं। मेरे अजीजों में उसका मुखालिफ, जलसे जरूर होनी चाहिए लेकिन जलसों के अंदर जो रूहानियत होनी चाहिए वो गायब है। पान खाते लोग, गुटखा थूकते हुए लोग जलसों में खड़े हैं नापाकी की हालत में। ऐसा लगता है जैसे कोई तमाशा देखने के लिए सर्कस में आए हुए लोग दूर दूर खड़े होकर के तमाशा देख रहे हों, जैसे स्टेज पर कौन कितना चिल्ला रहा है। और आने वाला भी ये सोचता है कि मेरे ऊपर जितने नारे लगे उतना मैं कामयाब हो जाऊंगा, चाहे उनके दिल में बात उतरे कि ना उतरे। और इंतजामिया जो कमेटी होती है जलसे कराने वाली, उनका भी ख्याल यही होता है साइलेंट मुकर्रर नहीं चलता, थोड़ा उछल कूद करने वाला चाहिए, लोगों को कुछ हंसाए, लोगों को कुछ जोश दिलाए। तो फिर अगर यही निजाम जलसों का रह गया तो मैं समझता हूँ ये बेकार है, फजूल है, माल का जिया है, पैसों का खर्च करना है। मैं समझता हूँ वो जलसा सबसे बेहतर है जिसमें लोग बावजू बैठे हो, तहारत के साथ आए हों, कुरान करीम की तफसीर हो, अहादीस रसूल बयान हो, उलमाए उम्मत, सुलहाए उम्मत, औलिया कामिलीन के उनके तज़किरे हों, और फिर सुनने वाला उस दिन अहद करके उठे कि मैं यहाँ पर सर्कस देखने नहीं आया था बल्कि अपने दिल को बदलने आया था। वो तौबा करके उठे तो यकीनन उसका फायदा होगा। लेकिन मेरे अजीजों, जहां कहीं आपकी पहुंच है या मेरी आवाज जहां तक पहुंचती है, मैं ये कहूंगा हर आलिम को चाहिए कि वो तफसीर कुरान को शुरू कर दे। अपनी कौम को जब तक तुम कुरान से करीब नहीं करोगे तब तक ये धक्के खाती रहे। कुरान इनके लिए आया है, हमारे लिए आया है। दरस कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना ना दिखाया होता। फिर से वापस आ जाओ, तुम्हारे पास पूरा निजाम हयात है। कुरान पाक से दूर होने की वजह से कहाँ कहाँ हम धक्के खा रहे हैं जानते हैं? लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं हर फील्ड में, हर मैदान में। तिजारत के उसूल तुम्हें मालूम नहीं, धोखे में आ जाते हैं।
कुरान पाक ने वो भी सिखाया हमें। बीमार हो गए तो सबसे पहले बाबाओं के चक्कर काटे और ज्योतिषियों के पास जाके हाथ दिखाए, हमारी भविष्यवाणी करो, क्या होगा क्या नहीं होगा, फाल खोल करके देखो। बहुत सारे लोग यही, अच्छा ये बाज लोग, मैं उनको गलत नहीं कहता, हमारे पास भी आकर सीधे यही कहते हैं फाल खोल के देखना है। मेरे भाई, मैं फाल खोलने वाला नहीं हूं, तोता लेके नहीं बैठा हूं, वो तोते वाले लोग होते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि कसरत से सारे लोग इस काम में मुब्तला हो गए, इसलिए वो आज आकर के, उनका वो भोलापन है, उन्हें मालूम नहीं। हाँ, इस्तिखारा इसको कहते हैं। इस्तिखारा करके बता दें कि क्या है। इस्तिखारा सुन्नत है। अब तुमने कुरान पाक को जब छोड़ा तो इसी तरह के धक्के खाने होंगे लोगों के पास, इनके उनके पास जाकर के पैसे भी खर्च करना और गलत तरीके से जादू, सहर, टोने, इन तमाम चीजों में अपने आप को मुलव्विस कर लेना। ये धक्के नहीं है तो और क्या है मेरे जी। जब कुरान कहता है वो नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन, हमने कुरान में हर वो चीज उतार दी जो मोमिनों के लिए शिफा है और रहमत है। कुरान पढ़ने के भी आदाब और तफसीर सुनने के भी आदाब। जाहिर सी बात है, कुछ आदाब वो है जो जाहिर से ताल्लुक रखते हैं। वजू से होना चाहिए नमाज, कुरान पढ़ने के लिए। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसको सिर्फ और सिर्फ पाकीज़ा लोग छुएंगे। किसको? कुरान पाक को। तिलावत करने के लिए वजू शर्त है या नहीं? छूने के लिए सबको पता है। अदब यही है, जाहिरी अदब यह है कि पाक रहे, जुनूबी ना रहे, हैज और निफास वाली औरत ना रहे। कुरान पाक के लिए ये जाहिरी आदाब हुए। कुछ बातिनी आदाब भी हैं। कुरान पढ़ने के लिए कुछ बातिनी आदाब भी है। तुम 10 बार नहा लो, 10 बार वजू कर लो, कुरान को जाहिरी आदाब के एतबार से छू तो सकते हो। बातिनी आदाब में सबसे पहली शर्त यह है, कुरान पढ़ना हो या सुनना हो तो इश्क मुस्तफा होना चाहिए। हाँ, बगैर हुब्बे मुस्तफा के अगर कुरान पढ़ेगा तो फिर गुमराही की तरफ भी जा सकता है। कुरान तो कुरान है। हदीस रसूल के बारे में कहा गया, बुखारी शरीफ के बारे में, कि बे इश्क मुस्तफा पढ़ते हैं जो बुखारी, सुना है ना आपने? बे इश्क मुस्तफा जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको आती नहीं बुखारी। बुखार आ जाएगा लेकिन बुखारी नहीं आई। जब बुखारी के लिए इश्क मुस्तफा जरूरी है तो फिर कुरान के लिए कितना। इसलिए सबसे पहली चीज मैं आपको यह बता दूं, कुरान पढ़ना है या सुनना है, इश्क मुस्तफा शर्त है, शर्त है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कुरान की एक आयत सुना होगा ना आपने, लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मशहूर आयत है। अल्लाह फरमाता है बेशक बेशक अल्लाह की तरफ से एक रोशन किताब, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और एक रोशन किताब। एक नूर आया और एक रोशन किताब। तवज्जो चाहता हूं, क्या चीजें आई अल्लाह की तरफ से? एक नूर आया और एक रोशन किताब। नूर कौन है सुन्नियों को समझाने की जरूरत नहीं। दूसरे लोग तावील करते हैं, नूर से मुराद वो है, नूर से मुराद ये है। हम तो कहते हैं सुबह तैबा में बट्टा बाड़ा, सदका लेने नूर का आया है तारा। अरे हमारा मिजाज तो ये है, बरेली के इमाम ने हमें ये समझाया है, वही तो जोबन टपक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। यानी ये सितारों की जो चमक है ना, तुम क्या समझते हो? साइंटिफिक एतबार से कहते हैं कि सूरज की रोशनी खींचकर रात को तारे चमकते हैं। हमने सवाल किया फिर सूरज किसकी रोशनी खींचता है? सूरज किसकी रोशनी खींचता है? वो रोशनी समझने के लिए बरेली के इमाम की जुबान में पढ़ना पड़ेगा। सूरज हो कि चांद हो, आला हज़रत फरमाते हैं कि उतार कर उनके रुख का सदका, उतार कर उनके रुख का सदका, वो बट रहा था नूर का बाड़ा, उछल उछल कर जबी, ये चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे। मेराज की शब में चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे कि अल्लाह ये तेरे हबीब का जो उतरन है, नहाने में जो गिरा है और पेशानी मुबारका से जो पानी टपका है, चांद कहता है वो मेरी झोली में दे दिया जाए और सूरज कहता है मेरी झोली में दे दिया जाए। जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, बेशक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास क्या आया, एक नूर आया और दूसरे रोशन किताब। जिसको हमने आज पढ़ा वो रोशन किताब। तरावी में जो पढ़ा वो कौन सी किताब है? रोशन किताब। रोशन ही है हकीकत में, जो पढ़ता है वो भी रोशन होता। रोशन किताब आई और एक नूर आया। दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है, दोनों का क्या ताल्लुक है?
اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ یہاں اگر ایسا ہوتا کہ بے شک اللہ کی طرف سے کتاب آئی اور ایک نور آیا، نہیں، اللہ کی طرف سے ایک نور آیا پھر روشن کتاب۔ پتہ یہ چلا لائٹ سب بند کر دیں اور کتاب کھولیں، کیا پڑھ پاؤ گے؟ پڑھ پاؤ گے؟ ساری لائٹ میں بند کرتا ہوں، تمہارے سامنے کتاب رکھتا ہوں، پڑھو، کچھ نہیں پڑھ پاؤ گے۔ ادھر سے ادھر انگلیاں پھیر سکتے ہو، پڑھنے کے لیے روشنی ہونا یہ ضروری ہے، بغیر روشنی کے کتاب نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی لیے آیت میں اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کی طرف سے پہلے کیا آیا؟ نور آیا، پھر کیا آئی؟ روشن کتاب۔ اب اس روشن کتاب کے لیے یہ کرنٹ والی لائٹ نہیں، نور مصطفیٰ کی روشنی ضروری ہے۔ جب نور مصطفیٰ میں پڑھو گے تو اس کتاب سے ہدایت بھی پاؤ گے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے حصے میں وہ ہدایت آئی کہ ہم عشق مصطفیٰ کی زبان میں قرآن پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ آج بہت ساری باتیں تھی لیکن ایک آیت کی طرف میں لے جاتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو قرآن سے ایسی چیزیں نکالنے کی عادت ہے کہ کہیں حضور کی شان میں کچھ کمی نظر آ جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، ان کو وہی چیزیں ملتی ہیں، حالانکہ قرآن کا مفہوم وہ نہیں ہے، سمجھ کا ان کے قصور ہے، عربی سے نابلد ہے، ناآشنا ہے، کچھ بھی اٹکل پچھو مار کے ترجمے میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن نے آداب سکھائے۔ توجہ چاہتا ہوں، آج ہم نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ اے ایمان والو راعنا مت کہو، راعنا مت کہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ تھوڑا سا عربی میں سمجھا دوں۔ ہوتا یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں صحابہ کو درس دیتے، کوئی بات اگر کسی صحابی کو سمجھ میں نہ آتی تو وہ یوں کہتے راعنا یا رسول اللہ۔ آپ کہتے نا پارڈن می، پارڈن می، ایک ٹیچر کو کہا جاتا ہے کہ دوبارہ ارشاد، کیوں؟ کہ آپ دوبارہ بیان فرمائیں تاکہ میں اور سمجھ سکوں۔ تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ راعنا یا رسول اللہ، اے رسول اللہ ہماری رعایت کر دیجئے تھوڑی سی، یعنی ہم جلد نہیں سمجھ پائے، اور ایک بار بیان کر دیجئے۔ لیکن اسی زمانے میں راعنا صحابہ کس نیت سے کہتے تھے؟ اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے۔ اسی زمانے میں یہودیوں کی زبان میں راعنا کا ترجمہ غلط تھا۔ راعنا کا مطلب ہوتا تھا ہمارا چرواہا، ہمارا چرواہا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ ہماری رعایت کر دیجیے اے اللہ کے رسول۔ یہودی جو سنتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، دیکھو مسلمانوں کو اپنے ہی نبی کو اپنا چرواہا کہتے ہیں، اپنے ہی نبی کو اپنا چرواہا کہتے ہیں، وہ ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن مجھے بتاؤ میرے عزیزو، کسی صحابی کے دل میں یہ نیت تھی؟ ان کے خواب و خیال میں بھی یہ گمان نہیں کہ ہم حضور کے بارے میں ایسا سوچیں، لیکن وہ اپنی زبان میں کہہ رہے تھے۔ لیکن دیکھیں قانون خداوندی کو، اللہ نے اس لفظ کو بھی منع کر دیا جس کا معنی کسی بھی زبان میں الگ آ سکتا ہو، وہ جملہ میرے نبی کی شان میں بولا ہی نہ جائے، بولا ہی نہ جائے۔ اور عام لوگوں کو نہیں، امت میں اگر سب سے اچھے لوگ کوئی تھے تو رسول کے صحابہ تھے۔ ان کو اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو آج کے بعد سے راعینا نہ کہو، جب اگر دوبارہ کہنے کی بات آئے حضور کی بارگاہ میں تو کیا کہو؟ اللہ نے وہ بھی سکھایا، کہو وقول انظرنا، یوں کہو نظر کرم فرمائیے، اللہ نظر کرم فرمائیے۔ ایسا لفظ استعمال کرو نبی کی بارگاہ میں جس کا کوئی بھی کوڑھی دوسرا ترجمہ کر بھی نہ سکے۔ کوئی بھی دل کے کوڑ والا مریض جو گستاخ ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، وہ ایسا تصور بھی نہ لا سکے۔ عزیزان گرامی، صحابہ کو جب یہ تنبیہ کر دی گئی تھی، اب ہمارا اور تمہارا حال کیا ہے؟ بعض ایسے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے الفاظ کی ہیرا پھیری کے ساتھ وہ شان رسالت میں تنقیص کرنے کو اور گستاخی کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بہت ایجوکیٹڈ لوگ۔ صحابہ کو جب یہ تنبیہ کر دی گئی کہ آپ راعینا نہیں کہیں گے آج کے بعد، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آگے یہ بھی تنبیہ کر دیا رب تعالیٰ نے وقولوا انظرنا واسمعوا، یہ کہنے کی ضرورت بھی کیوں آئے گی؟ غور سے سنا کرو، جب نبی بیان کرے تو غور سے سنا کرو۔ صحابہ کو اتنی تنبیہ ہے۔ دوسری آیتیں ہیں سورہ حجرات کی، وہ پڑھیں گے تو اش اش کر جائیں آپ۔ مولا فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم میں سے کوئی بلند آواز سے نبی کی بارگاہ میں بات بھی نہ کرے۔ صحابہ کو کہا گیا۔ یہ بھی آیت کس کے لیے اتری تھی؟ ایک صحابی تھے جن کو سنائی کم دیتا تھا، حضرت قیس۔ کم سنائی جس کو دیتا ہے نا وہ بلند آواز سے بات کرتا ہے۔
تجربہ معلوم ہوگا آپ کو، جس کو کم سنائی دیتا وہ اونچا بولتا ہے۔ اس صحابی کی عادت تھی، وہ زور سے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ نے کیا کہا؟ مولا کو یہ بھی پسند نہیں تھا، عتاب نازل فرمایا کہ اگر تم نے بلند آواز سے بات کی میرے نبی کے دربار میں، جتنے اعمال تھے اب کیا کے سب ضائع ہو گئے، سب ختم ہو گئے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں۔ اور ایک ادب میں بتاؤں، میرے گھر میں اگر میں آرام کر رہا ہوں، آپ آئیں گے بلانے کے لیے، کیا کریں گے؟ گھر کے باہر سے آپ بیل ہوگی بجائیں گے، دروازے کو دستک دیں گے، یا میرے نام سے پکاریں گے، ہے کیا اندر، سو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ پکاریں گے نا، یہی تو ہے، طریقے یہی ہیں پکارنے کے۔ لیکن بارگاہ رسول کے آداب بھی قرآن میں آئے۔ صحابہ جب گھر پر جائیں رسول کے، کیا کریں؟ وہ اللہ کے رسول کے گھر کے باہر جانا ہو، دستک دیں، پکاریں، کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ رب فرماتا ہے وہ لوگ بے شک جو نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے نبی کو پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں۔ جو پکارتے ہیں اس میں اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں۔ ارے اندر والے کو بلانے کے لیے کیا کہنا پڑے گا؟ کیا کہنا پڑے گا؟ پکارنا تو یہ ہے، لیکن مولا فرما رہا ہے وہ عقل والے لوگ نہیں ہیں جو حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے حضور کو پکار رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ قرآن سکھاتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ